اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظمی وائس کے معزز سبسکرائبر، حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور خانقاہ رائے پور کے شیخ طریقت اور دیوبند کے بہت سے علماء کرام کے شیخ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1295 ہجری بامطابق 1878 عیسوی میں ڈھڈیا جھانوریاں ضلع سرگودا پنجاب میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کی تکمیل حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبدالعلی میرٹھی سے دہلی میں کی۔ اسی دوران علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں شرکت کی۔ تصوف اور سلوک کی تکمیل حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ آپ پوری زندگی یاد حق اور خدمت خلق میں لگے رہے، ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ ذکر و فکر، ریاضت و مجاہدے میں مشغول رہے۔ 1337 ہجری بامطابق 1919 عیسوی میں اپنے شیخ کے انتقال کے بعد مسند ارشاد سنبھالی اور پورے 45 سال تک تلقین و ارشاد کی محفل سجائے رکھی۔ اپنے عمل و اخلاص سے شریعت و طریقت کو دنیا میں عام کیا اور سینکڑوں علماء کو روحانی منازل طے کروائی اور لاکھوں مسلمانوں کو رسوم بدعات سے توبہ کروائی۔ آپ نہایت متواضع، خوش اخلاق، سادہ طبیعت کے مالک تھے اور اپنے متوسلین کو بھی سادگی کی ہدایت فرماتے تھے۔ آپ کے خلفاء اور مجازین میں یہ علماء شامل ہیں: سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، نفیس الحسن الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد الجلیل رائے پوری، امیر تبلیغ حاجی عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ماسٹر منظور محمد، مولانا عبد الرحمن بکھروی، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد انوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الوحید، مولانا عبد العزیز فارم والے، مولانا عبد المنان، عبد العزیز گومتھلوی کے نام نمایاں ہیں۔ دوستو، مفتی عبد الغنی الشاشی الازہری، حضرت اقدس مولانا الحاج شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری نور اللہ مرکزہ نے اپنی طالب علمی کے بہت ہی کثرت سے واقعات سنائے ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سردی میں کوئی کپڑا سردی کا نہیں تھا، کسی سے اظہار کو غیرت مانے تھی، اس کی انتہائی کوشش میں رہتا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ جب تک مسجد کے کواڑ کھلے رہتے، حمام کے سامنے سیکنے کے بہانے سے بیٹھا رہتا۔ جب سب چلے جاتے تو مسجد کے اندر زنجیر لگا کر مسجد کی صف کے ایک کونے پر لیٹ کر کروٹیں بدلتا ہوا دوسرے کونے تک پہنچ جاتا۔ وہی صف اوڑھنا بچھونا بن جاتی تھی، سر اور پیروں کی طرف سے خوب ہوا لگتی رہتی تھی۔ تہجد کے وقت اسی طرح کروٹیں بدلتا ہوا دوسری جانب آ جاتا، صف بچھ جاتی۔ پھر ارشاد فرمایا، وہ سردی تو گزر گئی، لیکن اللہ کے فضل سے اس کے بعد سے کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ مالک کی طرف سے ایک دو لحاف عمدہ ہدیہ کے اندر نہ آئے ہوں۔ حضرت نور اللہ مرکزہ نے اپنی طالب علم کی جد و جہد اور رائے پور کی ابتدائی حاضری کے واقعات اتنی کثرت سے سنائے کہ ان کے لکھنے کے واسطے بڑا دفتر چاہیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سہارنپور کی طالب علمی کے دور میں داخلہ بند ہو چکا تھا، مطبخ تو مدرسے کے اندر اس وقت تک قائم ہی نہیں ہوا تھا، طلباء کو وظیفہ ملا کرتا تھا، دارالطلبہ بھی نہیں بنا تھا، اس لیے طلباء کا قیام مساجد میں رہتا تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسجد میں ہمارا 5 آدمیوں کا قیام تھا، ایک طالب علم امام تھا، اس کا کھانا محلے سے آتا تھا اور 2 کا وظیفہ مدرسے سے تھا۔ وہ اسباق سے فارغ ہونے کے بعد اپنی روٹی خود ہی پکایا کرتے تھے، کبھی دال بھی پکا لی ورنہ چٹنی۔ 3 آدمیوں کا کھانا ہم 5 آدمی کھایا کرتے تھے۔ پیٹ صرف اسی دن بھرتا تھا جبکہ محلے میں کسی جگہ دعوت ہوتی تھی یا جمعرات وغیرہ کو مسجد میں کوئی کچھ اور دے جائے، ورنہ آدھی بھوکی اکثر کھانے کی نوبت آتی تھی۔ حضرت نے موجودہ طلباء کے ہنگاموں پر کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ تم لوگوں نے مطبخ جاری کر کے کیا ہے؟ دونوں وقت پکی پکائی بے فکری سے ملتی ہے، اس لیے کبھی کوئی روٹی کچی مل جاتی ہے، کبھی سالن ناپسند ہو جاتا ہے۔
ہم لوگوں کو اسباق کے بعد اس زمانے میں اپنی اپنی روٹی پکانے کی فکر پڑ جاتی تھی۔ اپنے ہی ہاتھ سے طلبہ عام طور سے پکاتے تھے، کچی پکی جیسی پک جاتی تھی اسی کو غنیمت سمجھتے تھے، اپنی پکائی ہوئی ہوتی تھی، اس میں عیب نہیں نکلتا تھا۔ اب مطبخ سے پکی پکائی ملتی ہے، سینکڑوں ایوب اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور شکم سے روٹی کھا کر لغویات کی سوجے ہے۔ ہم لوگوں کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ ان خرافات کی سوجے۔ حدیث پاک کے اندر بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ ترجمہ: ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی پیٹ بھرا اپنے مزین تخت پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ بس قرآن پاک کو مضبوط پکڑو، ہم صرف اسی کو مانیں گے جو حلال و حرام قرآن میں ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ایسی ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ یہ ارشاد مبارک ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ یہ ساری باتیں پیٹ بھرائی اور پیسے سے پیدا ہوتی ہیں۔ فکر و فاقہ میں لغویات اور خرافات کی نہیں سوچتی۔ حضرت نور اللہ مرکزہ اپنے رائے پور کی حاضری کے ابتدائی دور کے قصے بھی بہت ہی لطف اور مزے لے کر سنایا کرتے تھے، کیونکہ اپنے شیخ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ قدس سرا کو لٹانے کے بعد جب دوپہر کو حضرت آرام فرماتے تو میں کواڑ بند کر کے مہمانوں کے کھانا پکنے کی جگہ جاتا۔ معاذ الدین مرحوم جو بڑے حضرت کے مہمانوں کے کھانے پکانے کے منتظم تھے، وہ سب مہمانوں کو کھلا کر مطبخ بند کر کے اپنے گھر چلے جاتے۔ میں وہاں جا کر دیکھتا، کبھی ایک آدھ روٹی بچی ہوئی ہوتی، سالن کی دیگچوں سے پہنچ کر کھا لیتا، اور کبھی کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہوتا تھا تو سوکھے ہوئے ٹکڑے تاکوں وغیرہ میں رکھے ہوئے مل جاتے تھے، ان کو پیالے میں ڈال کر پانی میں بھگو کر نمک ڈال کر، اور اگر نمک نہ ملتا تو بغیر نمک ہی کے کھا لیا کرتا تھا۔ کبھی پیٹ بھرتا کبھی نہ بھرتا، کسی دوسرے سے تو کیا کہتا، میں نے کبھی معاذ الدین مرحوم سے بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے واسطے روٹی نہیں رکھی۔ اور بھی اس قسم کے واقعات سنا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے خدام کے لیے اگر کھانا نہ بچے تو منتظم کی جان کو آ جائیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایوانی قوم کے تھے۔ موجودہ دور میں ایوان قوم گجر قوم میں کہلائی جاتی ہے، اس لیے صحیح تحقیق کے مطابق حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایوانی گجر تھے۔ حضرت مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری کو حفاظت ختم نبوت اور تردید مرزائیت میں اس قدر شغف تھا کہ آپ کی مجلس میں عموماً قادیانیت کی اسلام دشمنی کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ جب بھی حضرت کی مجلس میں حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا محمد علی جالندری، حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی، حضرت مولانا محمد حیات یا مولانا لال حسین اختر حاضر ہوتے تو حضرت اقدس ان حضرات کو فرماتے کہ ختم نبوت، حیات عیسیٰ علیہ السلام اور تکذیب مرزا کے دلائل بیان کیجیے، تاکہ حاضرین مجلس ان دلائل کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے تردید مرزائیت کی جد و جہد میں حصہ لے سکیں۔ حضرت نے اپنے وصال سے 15 دن پہلے مولانا لال حسین صاحب اختر سے فرمایا کہ مجھے آپ سے، مولانا محمد علی سے اور مولانا محمد حیات سے بہت زیادہ پیار ہے، کیونکہ آپ ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ مولانا لال حسین صاحب اختر نے عرض کیا کہ حضرت پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ حضرت والا نے فرمایا آپ روزانہ کچھ درود شریف پڑھ لیا کیجئے، آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ ختم نبوت پر واز کیا کریں۔ یہ چھوٹا وظیفہ نہیں، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ پورے دین کا مدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ہے۔ مولانا لال حسین اختر کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد میں پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت سے پھر درخواست کی مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کوئی زبردست وظیفہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا ختم نبوت کا کام کرتے رہو، ختم نبوت کی حفاظت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ دوستو، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب میانوی مشہور مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت نے فرمایا کہ ایک بار موسم گرما میں ماہ رمضان المبارک گزارنے کے لیے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری مری تشریف رکھتے تھے۔ میں بھی ایک شدید مرض سے افاقہ کے بعد مری چلا گیا اور حضرت کی صحبت میں رہنے لگا۔ ایک روز تبلیغی جماعت کے ایک صاحب سے میری کچھ بحث چل پڑی، اس میں کچھ تلخی کی باتیں بھی ہو گئی۔ دوسرے روز حضرت وضو فرمانے لگے تھے کہ ان صاحب نے میری شکایت کی۔ حضرت وضو سے رک گئے اور رنجیدہ لہجے میں فرمایا مجھ سے ان حضرات کی شکایت نہ کیا کرو۔ آج کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر
ان کی طرح جان نثار کرنے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کو میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر دیکھ رہا ہوں۔ آئندہ کوئی اس جماعت کی مجھ سے شکایت نہ کرے۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا کے رکن بھی تھے۔ 14 ربیع اول 1382 ہجری بمطابق 15 اگست سن 1962 کو آپ کا انتقال ہوا اور سرگودا کی مسجد کے قریب تدفین عمل میں لائی گئی۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔